اور ہر سخی اللہ کا دوست ہے۔ صدقہ آپ کو اللہ سے دوستی کرا دیتا ہے۔ دکھاوے کا صدقہ تیرے منہ پہ دے مارا جائے گا۔ ہر کار خیر کو خیرات کہتے ہیں۔ جب آپ نظر مانتے ہیں تو اس کا پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ اللہ سے کیا ہے۔ صدقہ، خیرات اور نذرانہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ صدقہ تو مس انڈرسٹوڈ ہے، صرف بکرے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو، کالے رنگ کے بکرے کو چھری پھیرنے کو صدقہ سمجھتے ہیں۔ صدقہ نکلا ہے، یہ اصل میں ہے صدقہ، صدق سے نکلا ہے۔ صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ جب تو سچائی سے اعمال شروع کرتا ہے، سچائی سے اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ صدقہ ہے۔ جب تجھے پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ اتنا مجبور ہے کہ سود پہ پیسہ لینے کے لیے تیار ہے، اس کا نظام گھر کا نہیں چل رہا، اس کی روٹی نہیں چل رہی، اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس کو پیسے دے دیتا ہے کہ سود سے بچ جائے، یہ میرے پیسے استعمال کر لے، ہوں تو دے دینا، یہ صدقہ ہے۔ صدق دل سے کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور صدقہ جو ہے، جب اللہ کی راہ میں آپ صدق دل سے، اخلاص نیت سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرضہ حسنہ دے رہے ہو۔ اور کیا اللہ اپنے بندوں کا مقروض رہنا پسند کرتا ہے؟ تو صدقہ دینے والے کے معاملات کو اللہ حل فرماتا ہے۔ اور صدقہ وہ چیز ہے جو آپ کو بخیلوں سے نکال کے سخیوں میں داخل کرتا ہے، اور ہر سخی اللہ کا دوست ہے۔ صدقہ آپ کو اللہ سے دوستی کرا دیتا ہے۔ میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں، میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صدقہ ضرور دو، کیونکہ میرے آقا کا بھی فرمان ہے، صدقہ رد بلا ہے۔ کسی ایک بلا کی بات، مقدمہ بلا ہے، بے عزتی بلا ہے، گھر کی پریشانی بلا ہے، گھر میں جھگڑا بلا ہے، بیماری بلا ہے، یہ ساری بلائیں دور۔ آپ نے ایک بلا کی بات نہیں کی، نہ صدقے کی اماؤنٹ کی بات کی، نہ بکرے کی بات کی، نہ بھینس کی بات کی۔ ہم تو بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اتنا بڑا صدقہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ بندہ بھی تو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹے آدمی کے مسائل بھی چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے آدمی کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کو اس کے مطابق ہی صدقہ بتا دیتے ہیں۔ مگر سچائی سے، خلوص نیت سے اللہ کے لیے خرچ کرتے جاؤ، یہ سب صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہاں تک فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کھانا تو اپنے بچے کو کھلاتا ہے وہ صدقہ ہے، تو کسی کو مسکرا کے ملتا ہے وہ صدقہ ہے، اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا، چاہے کھجور کی ایک ٹکڑے کے بدلے، پوری کھجور بھی نہیں، ایک ٹکڑے کے بدلے بھی تو دوزخ سے بچ سکتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ مگر اخلاص ضروری ہے، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ دکھاوے کا صدقہ تیرے منہ پہ دے مارا جائے گا۔ کوئی اماؤنٹ ضروری نہیں ہے، کوئی بکرا ضروری نہیں ہے، کوئی بھینس ضروری نہیں ہے، کوئی مرغی ضروری نہیں ہے۔ سچائی کے ساتھ اللہ کے راہ میں جو بھی تو خرچ کر دے گا، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں، تو وہ صدقہ ہے۔ پھر ہے خیرات۔ خیرات مال دینے کو نہیں کہتے، ہر کار خیر کو خیرات کہتے ہیں۔ جو بھلائی کے کام معاشرے کی، انسانوں کی، دین کی، جانوروں کی، درختوں کی، جو بھی مخلوق کے بھلائی کے کام تو انجام دیتا ہے، اسے خیرات کہتے ہیں۔ خیر کے کام کرنے والا، خیرات کہتے ہیں خیر کے کام کرنے والا، جو بہتری کے پازیٹیو کام کرنے والا، نیگیٹو کام نہ ہو، سڑک توڑ نہ رہا ہو، سڑک کو جوڑ رہا ہو، نالی صاف کر رہا ہو، کہیں دھوپ ہے تو سایہ کر رہا ہو، کہیں لوگ پیاسے ہیں تو پانی کی سبیل لگا رہا ہو، یہ سب خیرات ہے۔ خیر کے کام کرنا۔ پھر آگے لفظ ہے نذرانہ۔ ہم نے تو یہی نذرانہ سنا ہے کہ پیر صاحب کے پاس گئے تو نذرانہ پیش کیا، مگر قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ جو نظر تم مان لو اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ جو بھی نظر مان لو، لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 عمرے کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا اللہ کی راہ میں دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ یہ نذرانہ ہے۔ نظر ماننا نذرانہ ہے۔ جب آپ نظر مانتے ہیں تو اس کا پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ اللہ سے کیا ہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے اگر جھوٹے ہو جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ جو نذرانہ ہے اس کو پورا کرو۔ ہمارے ہاں یہ غلط العام ہے کہ پیر صاحب کے پاس کوئی گیا، جو چیز لے گیا اس نے کہا نذرانہ ہے،
نذرانہ یہ ہے جو نظر مانی ہے اس کو پورا کیا جائے، یہ اللہ سے وعدہ ہے، اس کو وعدے کو نبھایا جائے، پورا کیا جائے۔ اس وعدے کی پاسداری کا نام وہ ہے نذرانہ۔